العلم نور العلم نور العلم۔ آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ بہت ہی اہم اور شاندار ہے، اور وہ ہے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ چونکہ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے اور آپ کا وصال 6 رجب المرجب کو ہوا ہے، لہذا اس مناسبت سے اس ویڈیو میں آپ کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ آپ کا نام، آپ کا تعارف، آپ کے القابات اور آپ کی سیرت کے جو نمایاں اور روشن پہلو ہیں، ان کے حوالے سے مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آگے بڑھنے سے قبل میں یہ عرض کر دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو فوراً نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد اسے خوب لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا۔ آپ جس کو لائک کریں گے، جب شیئر کریں گے، تو یہ ویڈیو جو دیکھے گا اس کو تو ثواب ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو اور جو ویڈیوز اپلوڈ ہوں انہیں لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں، کہ نہ جانے ہمارے شیئر کرنے سے کسی کو وہ بات دل پہ لگ جائے اور وہ بھی صلاۃ و سنت کی راہ پر آ جائے، اس کا نمازیں پڑھنے کا ذہن بن جائے، دین کی باتیں سیکھنے کا، سننے کا، اس پر عمل کرنے کا ذہن بن جائے، تو یہ ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات بن سکتا ہے۔ تو سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی اور کامل ہستی ہیں۔ آپ کے بے شمار فضائل ہیں۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طرح عبادت کی، جس طرح تلاوت قرآن مجید کی، یہ ایک بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا سبق ہے، اس پر میں گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے آپ کا تعارف بیان کر دوں کہ آپ کا جو نام ہے وہ حسن ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام سید غیاث الدین شاہ ہے، اور آپ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، تو اس وقت غیب سے ایک آواز آئی تھی کہ تم ہندوستان کی طرف ہجرت کر لو اور وہاں پر جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلاؤ۔ تو لہذا اس آواز کو سننے کے بعد آپ نے یہ ارادہ کیا کہ آپ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے، اور وہاں جا کر جب ہندوستان پہنچے تو وہاں جا کر چونکہ کفار زیادہ تھے، ہندو زیادہ تھے، تو آپ پر شروع میں بہت مصیبتیں آئی، آپ کو تکالیف پہنچائی گئی، آپ جہاں جاتے آپ کا خیر مقدم نہیں کیا جاتا، آپ کو طرح طرح سے ستایا جاتا، لیکن اس کے باوجود آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لانے کا درس دیتے رہے۔ تو لہذا بہت سے خوش نصیب مسلمان بھی ہوئے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی انفرادی کوشش سے، آپ کی نیکی کی دعوت سے تقریباً 99 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر خصوصی فضل و کرم اور انعام تھا کہ اتنی بڑی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی آپ سے لی۔ تو اسی طرح اگر ہم آپ کی سیرت کے مختلف گوشوں کے بارے میں بات کریں، آپ کا نمازیں پڑھنے کا کیا معمول تھا، آپ کا تلاوت قرآن مجید کرنے کا کیا معمول تھا، تو اس حوالے سے کتابوں میں درج ہے کہ آپ عرصے دراز تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ آپ ایک دن میں پورا قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے، بلکہ ایک دن میں 2 قرآن مجید فرقان حمید بھی ختم فرما لیا کرتے تھے۔ سنتوں پر عمل کا بہترین انداز ہوتا تھا آپ کا، حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ آپ کا امتیازی وصف تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں بھی جو ہے وہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کا دھم بھرنا چاہیے، اور آپ کے ان سیرت کے جو پہلو ہیں، نماز، تلاوت قرآن مجید، روزہ، نفلی روزے، تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب اللہ کے یہ نیک بندے کس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، تو اس طرح ہم بھی جو ہے وہ نمازوں کی پابندی کریں، روزے رکھیں، اللہ کی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کریں،
تلاوت قرآن مجید کریں، یعنی قرآن مجید سے محبت کریں اور اس کو تلاوت کریں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی روزانہ استقامت کے ساتھ تلاوت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اس حوالے سے بزرگوں کا انداز دیکھنا چاہیے کہ ان کی سیرت کو مد نظر رکھیں کہ کس طرح ہمارے بزرگان دین نے تلاوت قرآن مجید کی، قرآن سے محبت کی، دین سے محبت کی، نمازوں سے محبت کی۔ تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ویسے تو بہت کرامات ہیں، میں حصول برکت کے لیے ایک کرامت آپ کے ذکر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہندوستان میں تشریف لائے، تو اس وقت چونکہ ہندوؤں کی اکثریت تھی، کفار اور ہندو غالب اور اکثر تعداد میں تھے، تو انہوں نے آپ کو طرح طرح سے تکالیف پہنچانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سارے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر لیا، اور وہ سارے بڑے بڑے جادوگر جمع ہو گئے، اور انہوں نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، طرح طرح سے انہوں نے کوششیں کی کہ کسی طرح آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ اس کے انہوں نے یہ بھی طریقے اختیار کیے کہ اپنی جادوگری کی بنا پر اس کی طاقت سے انہوں نے بڑے بڑے سانپ بنا دیے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور وہ سانپ سیدنا خواجہ غریب نواز اور آپ کے جو رفقا تھے، جو مسلمان آپ کے ساتھ تھے، ان کو ڈرانے کے لیے آگے بڑھتے تھے، لیکن سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حصار کھینچ دیا تھا، اور سب مسلمانوں سے کہا تھا کہ اس حصار کے اندر رہیں، اس حصار سے کوئی بھی باہر نہ نکلے، اور جو بھی آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے چیزیں آئیں تو اس سے ڈرنا نہیں ہے، جو بھی اس حصار میں رہے گا وہ سالم رہے گا، اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ محفوظ رہے گا، لیکن اگر کوئی حصار سے باہر چلا گیا تو اسے ان جادوگروں کی جادوگری نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لہٰذا یہی ہوا کہ وہ سب مسلمان اس حصار کے اندر رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو بھی بڑے بڑے سانپ قریب آتے یا جو بھی بڑے بڑے اژدہے قریب آتے تو وہ سب خود بخود مر جاتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کے بڑے سردار نے دیکھا، جادوگروں کے بڑے سردار نے دیکھا کہ ان پر ہمارا کوئی بھی داؤ نہیں چل رہا، تو آخر میں اس نے یہ حربہ استعمال کیا کہ اپنے مسلح کو ہوا میں اچھالا اور اس کے اوپر ہوا میں اڑا اور اس کے اوپر جا کے بیٹھ گیا۔ جب سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل دیکھا تو آپ بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہوئے، جبکہ دیگر جو مسلمان تھے وہ خوف زدہ ہو رہے تھے، لیکن آپ بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اپنی نالین اتاری، اپنی چپل اتاری اور اس کو ہوا میں اچھال دیا۔ ہوا میں اچھلی یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئی، اوجھل ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چپل اس بڑے جادوگر کے سر پر پڑ رہی ہے، اور اس چپل کے پڑنے سے وہ زمین پر آ کے گرا، اور جب زمین پر آیا تو وہ بے بس ہو گیا، اور وہ آپ کی کرامت کا قائل ہو گیا، اور وہ اس بات کو مان گیا کہ یقیناً ان کا مذہب اور ان کا دین ہی سچا دین ہے، اور یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کی کرامت کو دیکھ کر وہ اتنا بڑا جادوگر، بلکہ جادوگروں کا جو سردار تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، کامل ولی تھے، برگزیدہ بندے تھے، تو ہمیں ان کے صدقے سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ بالآخر آپ دین متین کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور جب آپ کے وفات کا واقعہ یہ ہے کہ جب جو آپ کے مریدین تھے وہ مسجد میں فجر کی نماز کا انتظار کر رہے تھے، جب کافی دیر ہو گئی اور آپ باہر تشریف نہ لائے، تو آپ کے کمرے میں جا کر جب دیکھا گیا تو آپ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کی روح پرواز کر چکی تھی، اور اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یعنی اللہ کا پسندیدہ بندہ اللہ کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔